تو پہلا مقام حجر اسود، دوسرا اسی سے جڑا ہوا ملتزم، اور تیسرا مقام اس سے جڑا ہوا باب کعبہ۔ اور آگے چلے جائیے تو کونا جو آئے گا بیت اللہ شریف کا، وہاں سے مڑ کے ایک احاطہ ہے، دائرہ سا بنا، اس کو کہتے ہیں حتیم۔ پورا حتیم قبولیت دعا کی جگہ ہے، اور بالخصوص میزاب رحمت کے عین نیچے یہ اور زیادہ قبولیت کا مقام ہے۔ تو یہ 5 مقام ہو گئے۔ اب اور آگے آ جائیے، اب جو تیسری دیوار آ رہی ہے بیت اللہ شریف کی، یہاں پر ایک دروازہ تھا پہلے، اس کو کہتے ہیں باب مسدود۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا قبلہ بھی غالباً وہی تھا، باب مسدود، وہ بھی قبولیت دعا کے مقام میں گنا گیا۔ جو موجودہ دروازہ ہے اس کے بالکل بیک کے اوپر، دوسری دیوار میں بالکل بیک کے اوپر، جس وقت حج کے لیے وہ غلاف کعبہ کو اوپر چڑھا دیتے ہیں تو غور سے دیکھنے پہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں جو انہوں نے اینٹیں لگائی ہوئی ہیں، پتھر لگائے ہوئے ہیں، اس انداز کے لگے ہوئے کہ محسوس ہوتا ہے کہ دروازے ہی کی شکل دی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کفار مکہ نے یہاں 2 دروازے رکھے ہوئے تھے، ایک طرف سے جاتے تھے، ایک طرف سے آتے تھے۔ کفار مکہ سے پہلے یہ طریقہ تھا۔ بہرحال تو یہ باب مسدود، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور آگے آ جائیے رکن یمانی، یہ بھی قبولیت دعا کا مقام، اور رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جتنی پوری دیوار کا علاقہ ہے، یہ پورا علاقہ یہ قبولیت دعا کا ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی پوری جگہ یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے۔ بلکہ اس کے اندر ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو اسی طرف آ کے اس طرف سے نماز پڑھتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ بیت اللہ شریف بھی یہاں سامنے ہے اور پیچھے بیت المقدس بھی سامنے ہے، تو دونوں قبلے سامنے ہو جاتے ہیں، تاہم ہمیں نیت صرف بیت اللہ شریف کی کرنی ہے۔ اور یہاں بتایا گیا 70,000 فرشتے بھی یہاں کھڑے ہوتے ہیں جو دعا کرنے والوں کی دعاؤں کے اوپر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو دوران طواف یہاں پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا اور مختلف دعائیں یہ مانگنی چاہیے۔ تو یہ بیت اللہ شریف کا ارد کا علاقہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ پورا مطاف جہاں جہاں طواف ہوتا ہے یہ سارے کا سارا قبولیت دعا کا مقام ہے۔ اس کے بعد بیر زمزم کا کنواں، وہ بھی قبولیت دعا کا مقام ہے۔ کنویں پہ آج کل تو جانا بہت مشکل ہے، بلکہ راستے بند ہیں، تو ہم اس کو یہ سمجھ لیں کہ جب جہاں حرم شریف میں زمزم پینے کا موقع ملے، کولر کے پاس ہم ہوں، اللہ سے مانگ لیں۔ مانگنا تو اللہ سے، کنویں پہ نہیں جا سکتے تو بھئی کولر پہ آ گئے، ہم نے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو آب زمزم کا جو کنواں ہے وہ بھی قبولیت دعا کا مقام۔ اس کے بعد صفا، نبی علیہ السلام نے یہاں دعائیں مانگی ہیں، تو صفا پہاڑی کے اوپر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سامنے مروہ پہاڑی، اس کے اوپر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر مسعی، پورا صفا مروہ کے درمیان کا پورا علاقہ، یہاں سے شروع کرے وہاں تک جائیں، پورا علاقہ قبولیت دعا کا مقام ہے۔ اور بالخصوص جہاں 2 ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں، میلین اخضرین، ان سبز روشنیوں کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ بھی قبولیت دعا کا خاص مقام ہے۔ تو ان مقامات پر جب ہم ہوں تو اللہ سے مانگیں۔ ایک مقام رہ گیا، مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم بھی قبولیت دعا کا مقام ہے، یہ مطاف کے اندر آتا ہے۔ تو ان مقامات پر جب ہم ہوں اس وقت کوشش کریں کہ ان مقامات کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر ہم مانگ رہے ہوں، اللہ سے دل لگا ہوا، ہاتھ اٹھا کے مانگے، ہاتھ چھوڑ کے مانگے، دل اللہ کی یاد کے ساتھ دعاؤں میں لگا ہوا ہو، اللہ رب العزت بہت عطا فرمانے والے ہیں۔ چند باتیں تو یہ ہو گئیں۔ اس کے علاوہ منا، مزدلفہ، عرفات، یہ سارے میدان، سارے مقام حاجی کے لیے ہر وقت قبولیت دعا کے ہیں۔ احرام باندھ کر حج کے ایام میں یہ جو وہاں چل رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، کہیں بھی ہے، یہ پورے جو مقامات ہیں قبولیت دعا کے مقامات ہیں۔ وہاں موبائل فون کا استعمال ہم کم کریں۔ ایک صاحب کچھ دن پہلے ایک خاتون عمرہ کر کے واپس آئیں تو انہوں نے اپنا ایک تجربہ بتایا، کہنے لگیں کہ حضرت پہلے جب میں عمرہ کرنے گئی تھی موبائل پاکستان میں تھا، نہیں لے کے گئی، اب میں عمرہ کرنے گئی ہوں تو اینڈرائیڈ موبائل میرے سامنے تھا۔ کہنے لگی دونوں عمروں میں بہت فرق تھا، پہلے دل اللہ سے لگا ہوا تھا، موبائل سے لگا ہوا تھا۔ تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سارے مقامات قبولیت دعا کے ہیں۔ اس کے علاوہ مدینہ طیبہ میں روضہ رسول کے پاس پوری مسجد نبوی شریف اور جبل احد، شہداء احد کا مقام، اور مسجد نبوی شریف کے اندر بالخصوص ریاض الجنہ، اور اس کے اندر بھی جو بعض ستون ہیں، ستون عائشہ ہے اور دوسرے ستون ہیں، یہ تمام قبولیت مقامات، یہ تمام جگہیں، یہ مقامات قبولیت کے اوقات اور مقامات ہیں۔ یہاں قبولیت اوقات بھی ہیں، دن رات میں ہمیں میسر آتے ہیں،
اور شخصیات بھی ہیں اور وہ مقام بھی ہے، تو وہاں ہمیں چاہیے خوب اللہ سے مانگیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں، یقیناً اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی قبولیت والی حاضری عطا فرمائے، بار بار عطا فرمائے، اور اس سفر کو خوب دعاؤں کے ساتھ لگانے کی، گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔